السلام علیکم جی، آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں ہوں وقاص عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل۔ آپ نے اگر ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ میں آج بات کروں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے۔ بہت بڑے خلیفہ، بہت بڑے انسان، اور ایک ایسا انسان جب آپ کی خلافت قائم ہوئی اور آپ نے عدل و انصاف کا ایک ایسا سلسلہ قائم کیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان عدل کا ایک باقاعدہ ترازو کا ایک سلسلہ دیکھنے میں آیا، اور قدرت بھی اس سے خوش ہوئی۔ اور اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے آپ کا دور خلافت کیسا رہا، اور گزشتہ دنوں میں ایک جو انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہوئی ہے جس میں آپ کی قبر مبارک کو چاک کیا گیا ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور آپ کی جسد خاکی اور آپ کی زوجہ مبارکہ کے، زوجہ محترمہ کے جسد خاکی کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ایسا تو کوئی اپنے بڑے سے بڑے دشمن، مطلب جانی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ انسانیت کی انتہائی گری ہوئی آخری جو حرکت ہے میرے خیال سے، اس سے جو اگلا قدم ہے میرے خیال سے یہ وہ کیا گیا ہے۔ اس سب پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ آج حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے خلفاء یا حکمران ہمیں کیوں میسر نہیں ہیں؟ یہ ویلاگ کرنے سے پہلے یہ سوال میرے ذہن میں تھا۔ میں نے اس ویلاگ کو کرنے سے پہلے 4 دن مسلسل جو مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو دستیاب میٹیریل اردو میں تھا، میں جو پڑھ سکا، یا کچھ علماء سے یا دانشور حضرات سے، پڑھے لکھے لوگوں سے جن کی صحبت میں بیٹھنا میرے لیے باعث فخر ہوتا ہے، باعث شکر ہوتا ہے، ان سے جو کچھ میں پوچھ سکا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس کو شیئر کرنے کے پیچھے میرا یہی ذہن تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران ہمیں کب نصیب ہوں گے؟ آیا بحیثیت انسان ہمارے اندر کوئی خامی ہے، ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ تو آپ اموی خلیفہ تھے، حضرت عمر فاروق کی عالمے سے تھے، یقیناً اس وقت بھی گناہ گار، اور اس وقت بھی جو ہے مجبور، اور ڈیفینیٹلی ایسے لوگ تھے جن کے لیے آپ نے عدل اور انصاف کے سلسلے کو قائم کیا۔ یہاں کے خلیفہ شام کے بیٹے کو بھی عدالت میں جب وہ آئے تو جس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا تھا اس کے روبرو کھڑا کیا۔ آپ کی فہم و فراست کی، آپ کی دریا دلی کی، سخاوت کی، اور آپ کی صلہ رحمی کی بے شمار داستانیں، بے شمار واقعات ہیں۔ اور آپ کا دور جو ہے وہ اسلامی خلافت کا زریں ترین، سنہرا ترین دور قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کے جو فیصلے ہیں، اور آپ نے جس دانائی اور عقل مندی کے ساتھ اپنا دور سلطنت جو تقریباً 2.5 سال کے عرصے پہ محیط تھا اس کو جو رن کیا، اس کی مثالیں آج یورپ میں، آج دیگر مذاہب کے لوگ جو ہے وہ دیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آتے ہیں ہم اس کوشچن کی جانب کہ آج حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران ہمیں میسر کیوں نہیں ہیں۔ نمبر 1، آپ راتوں کو جب آپ خلافت آپ کو دی گئی، خلافت کا بوجھ آپ کے کاندھوں پہ رکھا گیا، آپ کی شانوں پہ رکھا گیا، تو اس کے بعد آپ سارا دن امور سلطنت میں مصروف رہتے تھے اور رات کو آپ مسجد میں ہوتے تھے۔ کیا ہمارا آج کا کوئی ایسا حکمران ہے جو رات مسجد میں گزارے؟ کیا آج ایسا کوئی حکمران ہے کہ سارا دن امور سلطنت خوف خدا کو دل میں رکھ کر جو ہے وہ ادا کرے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بستر مرگ پر تھے تو لوگ آپ کی عیادت کو آ رہے تھے، آپ کو ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور آپ کے جسم مبارک پر صرف ایک کرتا تھا جو انتہائی میلا ہو چکا تھا، اور آپ کے سالے جو ہیں انہوں نے اپنی بہن، آپ کی بیوی سے کہا کہ خلیفہ اسلام کا آپ لباس تبدیل کروا دیں، کیونکہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی عیادت کو آ رہے ہیں، تو آپ کی حالت ایسی ہے جو مطلب ظاہری لباس ایسا ہے جو خلیفہ اسلام کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، جب تیسری مرتبہ یہی تقاضا کیا تو ان کی بہن جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ مبارکہ تھی، انہوں نے کہا کہ خلیفہ اسلام کے پاس صرف یہی ایک کرتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا عمران خان صاحب کے پاس، کیا نواز شریف صاحب کے پاس، کیا زرداری صاحب کے پاس، آج کے حکمرانوں کے پاس ایک کرتا ہے؟ کیا آج کے حکمرانوں کا طرز زندگی ایسا ہے کہ خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے آپ کا انداز، جب آپ گورنر تھے عراق کے، تو اس وقت جو آپ کا انداز زندگی تھا
اور جو اس وقت آپ کا طرز رہائش تھا وہ شاہانہ تھا، لیکن جب آپ کے کاندھوں پہ خلافت کا بوجھ رکھا گیا تو آپ نے اپنے گھر میں سے تمام مال و دولت بیت المال میں جمع کرا دیا۔ آپ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آئے اپنے گھر میں تو آپ کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ مبارکہ جو بہت نور نظر تھی عبد المالک کی، آپ نے ان کو کہا کہ جو اس نے زیور اور اشرفیاں اور ہیرے جواہرات تمہیں دیے ہیں، یا تو تم وہ بیت المال میں جمع کرا دو یا ان سمیت چلی جاؤ۔ تو سبحان اللہ، آفرین ہے ایسی زوجہ پہ، ایسی بیوی پہ، اللہ اللہ، کہ انہوں نے سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا اور اف تک نہیں کی۔ کیا آج ہمارے جو حکمران ہیں ان کی زوجات ایسی ہیں؟ پھر ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا، پھر ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ معاشی بدحالی ہے، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں 3 وقت رزق حلال نہیں مل رہا، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں بے راہ روی بڑھ رہی ہے، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک پرچم کے نیچے متحد نہیں ہے، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل خراب ہوتی جا رہی ہے، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی۔ الغرض ہماری زندگی سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہمیں پازیٹیو ہوتی نہیں دکھائی دے رہی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیوں ہم اپنے آپ کو مزید پستی کی جانب لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے۔ جب آپ سے پہلے کے خلیفہ بستر مرگ پر تھے اور آپ کا نام نامینیٹ ہو رہا تھا، تو آپ اس وقت کے جو سینئر ترین لوگ تھے ان کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ جو وصیت نامہ ہے وہ مجھے دکھایا جائے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ میرے کاندھوں پر بار خلافت رکھا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں دکھایا گیا، اور پھر جب وفات کے بعد اس وقت کے جو جنہوں نے آپ کو نامینیٹ کیا تھا، میرے ذہن سے ایک دم ان کا نام نکل گیا، سوری، تو وہ وصیت نامہ کھولا گیا تو بار خلافت آپ کے کاندھوں پہ رکھ دیا گیا تھا۔ آپ نے اس وقت کے ارد گرد مبارک سلامت میں لوگ جو آپ کے گرد موجود تھے، جو علماء تھے، جو تمام لوگ تھے، انہوں نے آپ کے نام سے خطبہ جاری کرنے کی بات کی، درود و سلام بھیجا، نعرے اور سارے، تو آپ نے سمپل ایک بات کی کہ میں اس وقت تک تمہارے لیے ہر دل عزیز ہوں جب تک میں تمہارے درمیان انصاف کا سلسلہ قائم رکھ سکوں، جب تک میں تم لوگوں کو سرو کر سکوں۔ آپ کی سخاوت کا اور دریا دلی کا یہ عالم تھا کہ اس دور میں کوئی غریب نہیں رہا تھا، لوگ ہاتھوں میں لے کر دولت جو ہے خیرات ڈھونڈتے تھے، خیرات لے کر کہ کوئی انہیں غریب مل جائے اور وہ انہیں دے سکے۔ حتیٰ کہ لوگ ناشکری کی جانب آ چکے تھے اور لوگوں کے دلوں میں عجیب و غریب قسم کا غرور اور تکبر پیدا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ تو ایسے میں جو آپ کے ارد گرد گورنرز تھے، جو لوگ تھے، جو علماء، جو عمائدین سلطنت تھے، آپ نے ان کو کہا کہ لوگوں کو تلقین کرو کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب میں اگلے واقعے کی جانب آتا ہوں۔ جب آپ دیگر مسائل میں مصروف تھے، لوگوں کی خدمت میں مصروف تھے، یقیناً حقوق زوجیت اور دیگر معاملات بھی بالکل سائڈ پر تھے، کیونکہ آپ سارا دن امور سلطنت میں مصروف رہتے تھے اور رات کو آپ مسجد میں اللہ کے آگے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے۔ تو آپ کی زوجہ نے آپ سے شکایت کی کہ یہ آپ نے کیا حال بنا لیا، رات کو بھی آپ مجھے وقت نہیں دیتے۔ تو آپ نے پھر اس موقع پہ جو صورتحال بیان کی، جو گفتگو آپ نے کی، کیا آج کا کوئی حکمران ایسا کر سکتا ہے؟ صرف یہیں پہ آ کے میری سوئی اٹک جاتی ہے کہ کیا آج کا کوئی حکمران رات کو مسجد میں اللہ کے آگے رو سکتا ہے، گڑ گڑا سکتا ہے؟ ایک بھی مسلمان حکمران، پاکستان کو چھوڑ دیں آپ، ایک بھی مسلمان حکمران، جب ہم اس کا جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو دور دور تک خالی سناٹے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ ہمارے سنہری ہماری تاریخ تھی جس کو ہم نے یوں جھٹلا دیا، یوں جس کو ہم بھول گئے۔ یہ وہ ہمارے سینئر اکابرین تھے جن کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے تھا، جن کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے تھا، جو دل میں خوف خدا رکھتے تھے، جو دل میں عشق رسول کی شمع کو روشن کیے ہوئے زندگی کو اور لوگوں کو سرو کرنے کے معاملات کو لے کر چلتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اب اس کیوں کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے پھر ہم آج لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اکابرین کی جو قبریں ہیں ان کو چاک کر رہے ہیں، ان کے جسد خاکی کو جو ہے اس کی توہین کر رہے ہیں۔ تو ایسی جب معاملات آتے ہیں، ایسی جب بات آتی ہے،
ایسے جب معاملات سامنے آتے ہیں، جب ایسی بات آتی ہے، تو پھر ہم سنی شیعہ نفاق کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنی شیعہ لڑائی کروانے کے لیے ہو رہا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس میں کوئی دور دور تک سنی شیعہ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ کون لوگ تھے، وہ بدبخت کون تھے، یقیناً ان کو ڈھونڈ کر سزا دینی چاہیے، ان کی گردنیں اتار دینی چاہیے، ان کی لاشوں کو چوکوں چوراہوں میں لٹکانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سنہری واقعات کو دیکھنا، پڑھنا، سننا اچھی بات ہے، لیکن ان پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم میں سے ایک بھی شخص اپنے دل میں خوف خدا نہیں رکھتا. اگر ہم خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوں تو ہم کسی دوسرے سے زیادتی کرنے سے پہلے ہم اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں. ہم اگر جھوٹ بھی بولتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. میں جاتے جاتے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرہ مبارکہ پہ، آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے مختلف دیگر واقعات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو ابھی تک یوٹیوب پہ بھی نہیں ہے اور جو ابھی تک مطلب ہم نے عام اپنے سلیبس میں بھی شامل نہیں کیے، دور دور تک نہیں ہیں. میں کچھ ریسرچ ورک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد. لیکن میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ بھی اگر ایسے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے اکابرین کی سیرہ مبارک کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی فیملی کو ڈسکس کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ آپ کے دلوں میں وہی جذبہ، وہی روشنی دوبارہ سے اُوت کر آ جائے جو کبھی ہمارے اسلاف کی بنیاد تھی، کبھی ہمارے اسلاف کے ماتھے کا نور تھی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.